شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تھینک یو سو مچ لسنرز، آپ سب نے مجھے عید کی بیسٹ وشز دی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کی عید بہت اچھی گزری ہوگی۔ عید کی مصروفیت کی وجہ سے ہی میں 3 دن سٹوری پوسٹ نہیں کر سکی۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا، بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ زین شیئر کر رہے ہیں اٹک سے۔ زین کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ 3 خوفناک کہانیاں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی کہانی جو ہے میری خالہ کی بیٹی ہے، میری کزن، انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ ایک نئی فیملی شفٹ ہوئی۔ ہم لوگوں کے نیبر تھے وہ، ہم لوگوں کی ان سے سلام دعا ہوئی۔ وہ سلام دعا اس حد تک بڑھ گئی کہ ہم لوگوں کے ان کے ساتھ بڑے اچھے ٹرمز بن گئے۔ ان کے گھر میں ہمارا آنا جانا شروع ہو گیا۔ تو ایک دفعہ ہم لوگ ان کے گھر ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم لوگوں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ لوگ فرسٹ ٹائم رینٹ والے گھر میں آئے ہیں یا اس سے پہلے بھی آپ رینٹ والے گھر میں رہ چکے ہیں؟ جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی ہم لوگ ریسنٹلی ایک گھر چھوڑ کر آئے ہیں اور اس گھر میں ہم لوگ صرف 4 ہفتے ہی رک سکے۔ ہم لوگوں نے ان سے وجہ پوچھی کہ اتنی جلدی آپ لوگوں نے وہ گھر کیوں چھوڑا؟ جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ گھر بہت زیادہ عجیب تھا، بہت زیادہ آسیب زدہ تھا۔ جب ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے، وہ گھر جو تھا وہ گھر 3 منزلہ تھا۔ ہم لوگ ابھی اس گھر میں نئے نئے شفٹ ہوئے تھے، تو ہم لوگوں کو اکثر کچن سے کھانا پکنے کی خوشبو آتی رہتی تھی۔ اگر ہم لوگ کھانا نہیں بھی بنا رہے ہوتے تھے تو کھانا پکنے کی خوشبو باقاعدگی سے آتی تھی۔ تو ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ساتھ ساتھ گھر ہے تو اس لیے خوشبو آتی ہے۔ ہم لوگ اتنا خاص اس چیز پر غور نہیں کرتے تھے۔ لیکن کچھ دن گزرے تو وہاں سے اس گھر میں سے عجیب و غریب بدبو آنا شروع ہو گئی۔ وہ بدبو ایسے تھی جیسے کوئی مردہ جانور کوئی ہوتا ہے اور اس کی لاش کی جو گل سڑ جانے کے بعد گندی سمیل آتی ہے، ویسی وہ سمیل ہوتی تھی۔ ہم لوگوں نے پورا گھر چھان مارا، کہیں ہمیں کوئی بلی، کوئی ایسی چیز مردہ نظر نہیں آئی کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ سمیل اس کی ہو سکتی ہے۔ اب ہم لوگ کافی زیادہ پریشان تھے کہ یہ سمیل پتہ نہیں کیوں اتنی زیادہ اس گھر میں سے سمیل آ رہی ہے، کچھ اس کا سورس سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، وہ آنٹی کہتی ہیں کہ میری جو بڑی بیٹی ہے وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی، ایک دم سے ہمیں اس کے کمرے میں سے چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ تو ہم لوگ سارے بھاگتے ہوئے جب اندر گئے تو ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ ہم لوگوں کی جو بیٹی ہے اس نے اپنے چہرے کے اوپر تکیہ رکھا ہوا ہے اور وہ بار بار یہ چلا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے کچھ مت کہنا، مجھے چھوڑ دو۔ ہم لوگوں نے جب اس کو ہلایا جلایا تو اس نے جب ہم لوگوں کی طرف دیکھا تو فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی، لیکن حد سے زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ ہم لوگوں نے جب اس سے وجہ پوچھی تو اس کو حوصلہ دیا، سمجھایا، سب گھر والے وہاں پر جمع ہو گئے۔ تو جب اسے پوچھا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ میں یہاں پر کمرے میں سو رہی تھی، ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے بیڈ کے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں، مجھے باقاعدہ کراؤڈ فیل ہوا۔ اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میرے بیڈ کو وہ سب مل کر ہلا رہے ہیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ تبھی ان لوگوں نے زور زور سے میرے بیڈ کو ٹانگیں مارنا شروع کر دی۔ میرے میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں چلا سکوں۔ تبھی ایک دم سے وہ سب کچھ تھم گیا۔ میں ابھی بھی خوف زدہ تھی تو مجھے اپنے کمرے میں سے کسی عورت کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ وہ بالکل آہستہ سی آواز میں ہنس رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون ہے جو میرے کمرے میں ہنس رہی ہے اور بالکل میرے پاس آ کر ہنس رہی ہے۔ جیسے میں نے آنکھوں کے اوپر سے ہاتھ ہٹا کر دیکھنے کی کوشش کی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے چہرے کے پاس ایک عورت ہے۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک ہے، وہ بالکل میرے چہرے کے قریب اوپر آئی ہوئی ہے۔ اس کا پورا چہرہ ایسے تھا جیسے جگہ جگہ سے اس کی سکن پھٹی ہوئی ہے اور اس میں سے میٹ پیس باہر لٹک رہے ہیں۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے اس کا وجود نہیں تھا، اس کا نیچے والا دھڑ نہیں تھا، ایسا تھا جیسے وہ ہوا میں ہے۔ صرف اس کی گردن تھوڑی سی نظر آ رہی تھی، بازو نظر آ رہے تھے جو جلے ہوئے تھے، اور حد سے زیادہ بھیانک چہرہ تھا، اور وہ میرے چہرے کے قریب آ کر ہنس رہی تھی۔ جب میں نے اتنا ہولناک منظر دیکھا تو میرا دل برداشت ہی نہیں کر سکا، تو میں نے اپنے چہرے کے اوپر پلو رکھ لیا اور میں نے رونا شروع کر دیا کہ مجھے کچھ مت کہو،
جب سب گھر والوں نے یہ بات سنی تو سب بہت زیادہ ڈر گئے۔ آنٹی کہتی ہیں کہ سارے بچے باقی بھی چھوٹے تھے، وہ بھی ڈر گئے۔ ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ سب ایک ہی کمرے میں سوئیں گے۔ اسی طرح سے 1-2 دن پھر گزر گئے۔ گھر میں انتہا سے زیادہ گندی سمیل پھیلی ہوئی تھی، تو ہم لوگوں کے نیبر سے ایک آنٹی آئیں۔ وہ آئیں اور آ کر ہم لوگوں کو بڑی حیرانگی سے دیکھنے لگیں اور یہ کہنے لگیں کہ حیرت انگیز بات ہے، 2 ہفتے گزر گئے ہیں، ابھی تک آپ لوگ یہاں سے گئے نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کو ان کی بات سن کر خاصا تعجب ہوا کہ یہ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں۔ جب ہم نے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں سے پہلے بھی یہاں پر ایک فیملی آئی تھی، وہ تو یہاں پر 1 ہفتہ بھی نہیں رک سکے۔ اس گھر میں بہت زیادہ شیاطین جنات کا بسیرا ہے اور وہ کسی انسان کو یہاں پر ٹکنے نہیں دیتے۔ آپ لوگوں سے پہلے جو یہاں پر فیملی آئی تھی ان کو باقاعدہ انہوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے سامنے وہ بھیانک جنات ویزیبل ہو جاتے تھے، کبھی کوئی سایہ بن کے تو کبھی کوئی پرچھائی اور کبھی کوئی باقاعدہ وجود بن کے ان کو اٹھا اٹھا کر مارتے تھے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ بھی بہت سی پرابلمز ہوئی تھیں، ان کی بیٹی کو تو باقاعدہ وہ جنات مارتے تھے۔ پھر آنٹی نے بتایا کہ میری بڑی بیٹی کے ساتھ بھی یہ مسئلہ بنا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے آپ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ایسے شیاطین جنات ہیں جو یہاں پر کسی انسان کی موجودگی کو برداشت نہیں کرتے، آپ لوگوں کو جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ آنٹی کہتی ہیں یہ بات اب ہم لوگوں نے سیریس نوٹ پر لینا شروع کر دی۔ ان کی بیٹی کی بھی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو ہم لوگوں نے گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا، گھر مل نہیں رہا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ اب ہفتے بھر میں ہم لوگ گھر ڈھونڈ کے تو فوراً یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے لانڈری کی تھی، کپڑے دھوئے تھے، تو میں چھت کے اوپر سے کپڑے اتارنے کی 3rd فلور کے اوپر سے، رات کا ٹائم تھا۔ جیسے میں اوپر گئی تو ابھی میں چھت کے اوپر سے کپڑے اتار رہی تھی تو مجھے ایسی آواز آنے لگ گئی جیسے چھت کے اوپر کوئی بال کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس اندھیرے میں چھت کے اوپر بال کے ساتھ کون کھیل رہا ہے، سارے بچے تو نیچے ہیں اور اس گھر میں تو کوئی اکیلا اوپر آتا بھی نہیں ہے، تو پھر یہ آوازیں کیسی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ میں نے جلدی جلدی کپڑے اتارے، میں خوف زدہ ہوگی کہ مجھے جلدی جلدی نیچے جانا چاہیے۔ تبھی مجھے آواز آئی ایک بچی کی، وہ یہ کہنے لگی کہ نیچے کیوں جا رہی ہو ڈر کے، ادھر آؤ نا میرے پاس، میرے ساتھ کھیلو گی نہیں؟ دیکھو کتنا پیارا موسم ہے اور تم یہاں سے جا رہی ہو۔ کہتی ہے کہ یہ بات سننے کی دیر تھی، میں نے تو وہاں سے جلدی سے بھاگ کر نیچے آنا ہی مناسب سمجھا۔ جب وہ نیچے آئی تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے اس گھر کو اب چھوڑ دیں، کیونکہ اس گھر میں اب ہمارا رہنا ناممکن ہے۔ اب وہ باقاعدہ سامنے آنے لگے ہیں، ابھی چھت پر میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں ہم لوگوں نے جیسے کیسے کر کے، وہ جو انکل تھے انہوں نے اپنے کسی دوست کو کہا، انہوں نے ان کو یہ گھر بتایا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تقریباً 4 ہفتوں میں ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ وہ گھر ایسا تھا کہ وہاں پر جو مخلوق تھی، وہ جنات وہ تھے جو باقاعدہ اپنے ہونے کا احساس دلاتے تھے سامنے آ کر۔ کچھ مقامات پر کچھ گھروں میں ایسے سائے اور جنات ہوتے ہیں جو انسان کو صرف اور صرف اپنی موجودگی ظاہر کرتے ہیں، کبھی کسی خوشبو کی سینس میں، کبھی کسی چیز کو چھیڑ دینا یا کبھی کوئی آواز پیدا کر دینا۔ لیکن اس گھر میں جو شیاطین جنات کا وجود تھا وہ ایسے تھے کہ وہ سامنے آ جاتے تھے، باقاعدہ ہمیں وہاں پر سائے نظر آتے تھے، کبھی کوئی سایہ ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جاتا تھا تو کبھی باقاعدہ ہم لوگوں کو کوئی کھڑا ہوا دکھائی بھی دیتا تھا۔ یہ ان کے نیبر کی ایک سٹوری تھی جو میری کزن نے میرے ساتھ شیئر کی۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اسی طرح سے زین کہتے ہیں، میرے ماموں کہتے ہیں، یہ تب کی بات ہے جب میں 7th کلاس میں پڑھتا تھا، تو ہم لوگوں کا ایک کلاس فیلو تھا، میرا دوست تھا بہت اچھا، کافی دن ہو گئے تھے وہ اسکول نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگوں کو بہت زیادہ تعجب ہوا کہ کوئی اس کی سک لیو بھی نہیں آئی، تو وہ اسکول کیوں نہیں آ رہا۔ جب ہم لوگ اس کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے۔ جب ہم لوگوں نے اس کی بیماری کی وجہ پوچھی تو ان کے گھر والوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہم لوگوں سے چھپ کر اسموکنگ کرتا تھا، سگریٹ پیتا تھا۔ ایک رات اس نے ایسا کیا، یہ سگریٹ پینے کے لیے گھر والوں سے چھپ کر چھت کے اوپر گیا اور اوپر جا کر یہ ساتھ پرفیوم بھی لے گیا۔ اس کا یہ آئیڈیا تھا کہ میں وہاں پر اسموکنگ کر کے اپنے کپڑوں کے اوپر پرفیوم سپرے کر لوں گا تو میرے سے کسی کو بھی سگریٹ کی سمیل نہیں آئے گی۔ جب یہ اوپر گیا ہم لوگوں کو تھوڑی ہی دیر کے بعد عجیب و غریب چھت سے آوازیں آنے لگ گئیں۔ جیسے ہم لوگ بھاگ کر اوپر گئے تو اس نے اپنا گلا پکڑا ہوا تھا، جیسے یہ اپنے آپ کو کسی چیز سے چھڑوا رہا تھا۔ جیسے ہم لوگ اس کے قریب پہنچے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور یہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔
جیسے کیسے کر کے ہم لوگوں نے اس کو اٹھایا. پاس پرفیوم کی بوٹل جو تھی وہ ٹوٹی ہوئی پڑی تھی. جب اس کو نیچے لے کر آئے سٹل اس کی کنڈیشن ویسے ہی تھی. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. اس کے منہ کے اوپر پانی کے چھینٹے بھی مار رہے تھے. یہاں تک کہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ اب یہ کیسے نارمل ہوگا. ڈاکٹر کو بلاتے یا کیا کرتے, تو ہم لوگوں نے فوراً سے جو امام مسجد تھے ان کو بلا لیا. امام مسجد جب آئے انہوں نے دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس لڑکے کے اوپر سخت جنات نے حملہ کیا ہے. ان جنات نے اس کے اوپر اٹیک کیا ہے. جب مولوی صاحب نے اسے دم کیا تو کچھ ہوش اسے آیا. اس نے یہ کہا کہ جیسے ہی میں نے سگریٹ پی تو میں اپنے کپڑوں کے اوپر پرفیوم سپرے کر رہا تھا. ابھی میں نے پرفیوم سپرے کیا تھا, وہاں سے نیچے آنے لگا تو باقاعدہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے چھت کے اوپر سے کسی نے میرے اوپر چھلانگ لگائی ہے. وہ ایک سیاہ کلر کی پرچھائی تھی. تبھی اس نے میرا گلا پکڑ لیا اور وہ مجھے مارنا چاہتا تھا. مولوی صاحب نے کافی زیادہ دم کیا اسے اور کہا کہ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا, بس کوشش کریں کہ یہ دوبارہ پرفیوم نہ لگائے. ماموں کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے اسے دیکھا اس وقت بھی اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی. کچھ دن کے بعد ہم لوگ پھر گئے, ہم لوگوں نے اسے بڑا سمجھایا. وہ بڑا تندرست ہوتا تھا, بڑا صحت مند ہوتا تھا, لیکن کچھ دنوں میں اس کی کنڈیشن ایسی ہو چکی تھی جیسے اس کے جسم کا سارا خون کسی مخلوق نے چوس لیا ہے. تو اس حد تک ویک ہو چکا تھا کہ وہ پہچان میں ہی نہیں آتا تھا. پھر بھی ہم نے اس کو کافی زیادہ حوصلہ دیا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اسی طرح سے وقت گزرتا گیا. کچھ عرصہ اور گزرا تو وہ نارمل ہو گیا اور وہ دوبارہ سے اسکول آنے لگ گیا. کچھ دن کے بعد دوبارہ سے پتہ چلا کہ اس کی طبیعت بہت سا خراب ہے. رات کے ٹائم اس کی دوبارہ وہی کنڈیشن بنی, اسے دوبارہ دورہ پڑ گیا. اب وہ لوگ بڑے زیادہ پریشان ہوئے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا تھا, ایک دم سے اس کو پھر دوبارہ کیسے دورہ پڑ گیا. وہ لوگ پھر مولوی صاحب کو لے کر آئے. جیسے مولوی صاحب آئے, مولوی صاحب نے دم کیا تو مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا اب اس کے اوپر ایک سے زیادہ جنات نے حملہ کیا ہے اور وہ جنات اس کے جسم کے اوپر پوری طرح سے قابض ہو چکے ہیں. میں چاہ کر بھی اتنے زیادہ جنات کو اس کے جسم سے نہیں نکال سکتا. یہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے کسی عامل کا بندوبست کرنا ہوگا کہ وہ عامل اس کے جسم کے اوپر سے ان جنات کو ہٹا سکے. ماموں کہتے ہیں کہ بڑی کوشش ان لوگوں نے کی کہ لوگوں کو کوئی عامل ملے, لیکن کوئی عامل نہیں مل سکا اور کچھ ہی دنوں میں ان کے اس دوست کی ڈیتھ ہو گئی. زین کہتے ہیں, میرے ماموں کہتے ہیں کہ آپ اپنے لسنر سے ریکویسٹ کریے گا کہ وہ اس کی مغفرت کی دعا کریں. اللہ آپ کے ماموں کے دوست کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اسی طرح سے زین کہتے ہیں, میں آپ کے ساتھ ایک اور سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ سٹوری جو ہے یہ ہم لوگوں کے ایک ریلیٹیوز ہیں شیئر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانی بات ہے, 90s کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے گاؤں میں ایک شادی پر جانا تھا. تو وہ جو شادی تھی, جن لوگوں کی وہ شادی تھی, وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے کچھ ریلیٹیوز تھے جو شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے گاؤں میں آ رہے تھے. جب وہ لوگ گاؤں میں پہنچے تو وہ لوگ حد سے زیادہ خوف زدہ تھے. ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی. جب ہم لوگوں نے ان سے وجہ پوچھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی ہم لوگ ابھی گاؤں کی حدود میں داخل نہیں ہوئے تھے تو گاؤں کا جو بیرونی حصہ ہے جو کہ بالکل ویران اور سنسان ہے, وہاں پر جب ہم لوگوں کو بس نے اتار دیا تو ہم لوگ آگے پیدل آ رہے تھے. تو ابھی ان ویرانوں سے گزر رہے تھے تو ہمیں وہاں پر شامیانے نظر آئے, یعنی شادی کا پورا سیٹ اپ نظر آیا. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دھوم دھام سے شادی ہو رہی ہے. اور حیرت انگیز بات یہ تھی وہاں پر مرد اور عورتیں اکٹھے تھے. ہم لوگوں کو بڑا عجیب لگا کہ گاؤں کا تو یہ کلچر ہے ہی نہیں کہ خواتین اور حضرات وہ اکٹھے رکھیں, یعنی مرد اور عورتوں کا اکٹھا فنکشن ہو. ہمیشہ مرد حضرات الگ ہوتے ہیں اور خواتین الگ ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے جب اس شادی میں جا کر دیکھا تو ہم لوگوں کو اپنی پہچان کا کوئی انسان نظر نہیں آیا. یعنی جن کی شادی میں ہم لوگ جا رہے تھے ہمیں وہ اپنے ریلیٹیوز کہیں نظر ہی نہیں آئے. ہم لوگوں کو یہ لگا کہ شاید یہ کسی اور کی شادی ہے تو غلطی میں ہم لوگ اس شادی میں آ گئے ہیں. یہ تو ان کی شادی نہیں ہے جن کی شادی میں ہمیں جانا ہے. عجیب و غریب چہروں والے وہ لوگ تھے. وہ کہتے ہیں ہم لوگ وہاں سے نکلے, جب گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ وہاں پر شادی کا فنکشن جاری ہے. جب وہ لوگوں نے یہ بات سنی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ویرانے میں کیسے کوئی شادی کر سکتا ہے. ہم لوگوں کے گاؤں میں تو ایسا کوئی گھر نہیں ہے جو گاؤں کی بیرونی حدود میں جا کر شادیاں کریں. ہم لوگوں کی شادیاں تو ساری اپنے گاؤں میں ہی ہوتی ہیں.
آپ ہمیں وہ جگہ بتائیں جہاں پر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے شادی ہوتی دیکھی ہے، ٹینٹ لگے ہوئے ابھی بھی ہوں گے، ہم بھی جا کر پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، شاید کوئی دوسرے گاؤں سے آیا ہو اور ہم لوگوں کے گاؤں کے اس بیرونی حصے میں شادیاں کر رہا ہو۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ انہیں لے کر وہاں پر گئے جس جگہ پر ابھی چند گھنٹے پہلے ہی ہم لوگ شادی کا فنکشن دیکھ کر آئے تھے۔ تو جب وہاں پر گئے تو نہ ہی وہاں پر کوئی ٹینٹ تھا، نہ ہی کوئی شادی تھی، نہ ہی کوئی لوگ تھے، نہ ہی کوئی شامیانے تھے۔ وہاں پر دور دور تک کسی شادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ کیسے پاسبل ہے، ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہم لوگوں نے خود وہ سارا سیٹ اپ دیکھا ہے، وہاں پر لوگوں کو دیکھا ہے، وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں عورتیں اور بندے سارے لوگ تھے وہاں پر۔ تو وہاں پر ایک بزرگ کا یہ کہنا تھا کہ یہ بیرونی حصے ہیں جو ہر وقت ویران اور سنسان رہتے ہیں، اس لیے یہاں پر اکثر جنات شادیاں کرتے ہیں۔ وہ جو شادی تھی کسی انسانوں کی نہیں تھی، وہ جنات کی شادی تھی جو آپ نے دیکھا۔ آپ لوگ وہاں سے جلدی نکل آئے، آپ لوگوں نے بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا، ورنہ اگر آپ لوگ وہاں پر رک جاتے تو شاید وہ جنات فورسفلی آپ کو کہتے کہ اب آپ لوگ یہاں سے کھانا کھا کر جائیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کو لے کر اتنا خوف بیٹھا کہ جیسے ہی شام ڈھلتی تھی کوئی بھی گاؤں کے اس بیرونی حصے سے نہیں آتا جاتا تھا۔ یہ 3 ہارر سٹوریز تھیں جو زین نے اٹک سے شیئر کی۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سہیل شیئر کر رہے ہیں۔ سہیل کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے 6 ماہ پہلے کی بات ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ جو پولٹری فارم کا بزنس ہوتا ہے، جو شیڈ بنائے جاتے ہیں، میں نے وہ شیڈ بنایا۔ ہم لوگوں نے اس پہ اچھا خاصا پیسہ انویسٹ کیا، کافی زیادہ ہم لوگوں کے پاس مرغیاں تھیں، پورا فارم تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگوں نے وہاں پر جو چوکیدار رکھا تھا، وہ چوکیدار جو تھا وہ اکثر ہمیں شکایت کرتا تھا کہ رات کے ٹائم مجھے اس شیڈ سے بہت ہی زیادہ بھیانک آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے باقاعدہ شیڈ میں جانوروں کو جیسے شیڈ میں ان مرغیوں کو کوئی مارتا ہے، یعنی ان کو کوئی ڈراتا ہے، تو ایک دم سے مرغیاں چیخنے لگ جاتی ہیں۔ جب میں وہاں پر جا کر صبح دیکھتا ہوں تو بہت سی مرغیوں کے پر پڑے ہوتے ہیں اور بہت سی مرغیاں مری ہوئی ہوتی ہیں۔ ہم نے اسے یہ کہا کہ تم اچھی طرح سے دیکھ بھال نہیں کرتے، کیونکہ وہ جو شیڈ تھا وہ آبادی سے بہت دور تھا اور کافی زیادہ ویران جگہ پر بنایا گیا تھا۔ تو ہم نے اسے یہ کہا کہ تم ٹھیک سے دیکھ بھال نہیں کرتے، شاید کوئی کتا یا کوئی گیدڑ وغیرہ اندر آ جاتا ہوگا تو وہ ان کو ڈراتا ہوگا یا کھا جاتا ہوگا، تو تم اس کی حفاظت کرو۔ ہم لوگ وہاں پر گئے، ہم لوگوں نے سارا چیک کیا، ہم لوگوں کو وہاں پر کوئی گرل ٹوٹی ہوئی نظر نہیں آئی، کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی، کوئی دیوار ٹوٹی نظر نہیں آئی جہاں سے کوئی جانور آ کر ان مرغیوں کے اوپر حملہ آور ہو سکے۔ پھر ہم لوگ واپس آ گئے، اس کو ہم لوگوں نے ایک ویپن بھی دے دیا کہ اگر کوئی آئے تو تم یہاں پر ہوائی فائر کرنا، تو وہ لوگ جو بھی مخلوق ہوگی وہ بھاگ جائے گی، وہ جانور ہوگا تو۔ پھر آدھی رات کا ٹائم ہوا تو میرے پارٹنر کی مجھے کال آ رہی تھی۔ جیسے میں نے کال اٹینڈ کی تو وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ ابھی واچ مین کی کال آئی ہے، وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے اور وہ شیڈ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، ہمیں ابھی وہاں پر جانا ہوگا۔ اب بہت رات کا ٹائم تھا، میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، شیڈ بھی کافی دور تھا۔ وہاں پر جاتے جاتے ہم لوگوں کو تو فجر ہوگی، وہ اپنے گھر سے نکلا، میں اپنے گھر سے نکلا۔ جب وہاں پر پہنچے تو مرغیوں کا تو بہت برا حال تھا، آدھی سے زیادہ مرغیاں وہاں پر مردہ حالت میں تھیں، ان کے جسم چیرے پھاڑے ہوئے تھے، بہت بڑے بڑے پاؤں کے نشان تھے وہاں پر۔ چوکیدار کو فون کر کر کے تھک گئے، وہ فون نہیں اٹھا رہا، اس کے گھر کا ہمیں پتہ تھا، جیسے کیسے کر کے ہم لوگ اس کے گھر گئے۔ جب اس کے گھر پہنچے تو وہاں پر پتہ چلا کہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، وہ زخمی حالت میں تھا، اس کو ہاسپٹل لے کر گئے ہوئے تھے۔ جب وہ اسی دن ہاسپٹل سے جب وہ ڈسچارج ہوا تو اس سے جب بات کرنے گئے تو وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں سویا ہوا تھا، ایک دم سے مجھے بہت زیادہ شور شرابہ سنائی دینے لگ گیا، جیسے اس جگہ کا کوئی جو باہر کا گیٹ ہے اس شیڈ کا، اس کو کوئی توڑ ہے۔ وہ 4 دیواری کا ایک حصہ ہوتا تھا۔ تو میں نے فوراً سے اٹھا اور میں نے پوچھا کہ باہر کون ہے؟ جب میں نے جا کر دیکھا تو مجھے اس گیٹ کے اوپر سے پھلانگتا ہوا اندر کوئی دکھائی دیا۔ اس کا وجود بہت بڑا تھا، وہ کالے رنگ کا تھا، جو کچھ بھی تھا۔ میں نے دور سے کھڑے ہو کر اس کے اوپر فائرنگ کرنا شروع کر دی، لیکن اس کو ایک بھی فائر نہیں لگا۔ تبھی ایک دم سے میرے پیچھے سے میرے اوپر کسی نے حملہ کیا، وہ بہت بھیانک تھی،
ایسا تھا جیسا کوئی عورت ہے، لیکن اس کا قد بہت بڑا تھا، سر بہت بڑا تھا۔ اس نے مجھے بہت مارا، مجھے مار مار کے جب اس نے پھینکا تو وہ جانوروں کی طرح بھاگتی ہوئی جہاں پر وہ ساری مرغیاں تھیں اس طرف چلی گئی۔ مجھے وہاں پر اب کام نہیں کرنا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ ہم لوگ بڑے پریشان ہو گئے، ہم لوگوں نے اسے سمجھایا۔ اس کے بعد میں اور میرا پارٹنر ہم لوگ واپس اپنے شیڈ پر آئے۔ ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ ابھی جو مرغیاں مر چکی ہیں ادھر کی صفائی کروائی، ہم لوگ یہ رات یہاں پر گزارتے ہیں۔ ہم دونوں وہاں پر ہی تھے، رات کا ٹائم تھا۔ وہی رات، آدھی رات کا ٹائم ہوا تو شیڈ کے اندر سے بہت بھیانک آوازیں سنائی دینے لگیں، باقاعدہ مرغیاں پھڑ پھڑانے کی، ان کے چلانے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ جیسے ہی ہم لوگ بھاگتے ہوئے وہاں پر گئے، جو منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو ہم لوگ فراموش نہیں کر سکتے۔ ہم لوگوں نے جب دن کے ٹائم چوکیدار سے ساری باتیں سنی تھیں تو ہم لوگوں نے اس کو یہ کہا تھا کہ آج رات ہم یہاں پر گزاریں گے، تو اس نے اپنے گھر سے ہمیں قرآن پاک دے دیا تھا حفاظت کے لیے۔ وہ قرآن پاک ہم لوگوں کے پاس تھا۔ قرآن پاک سینے سے لگا کر جب ہم لوگ اس شیڈ کی طرف گئے تو وہاں پر ہم نے دیکھا بہت بڑا وجود تھا۔ نہ وہ عورت لگ رہی تھی، نہ وہ مرد تھا، نہ ہی وہ کوئی جانور تھا، وہ عجیب مخلوق تھی۔ دھڑ اس کا ایسے تھا جیسے کسی بہت بڑے جانور کا ہے، ریچھ کا ہے، اوپر سے سر ایک عورت کا تھا۔ بہت بڑا سر تھا، بہت لمبے بال تھے، بہت لمبے لمبے ہاتھ تھے، اور وہ چیر پھاڑ کر کے ان مرغیوں کو کھا رہی تھی۔ ہم نے ایک ہی نظر اس کو دیکھا، ہم لوگ چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے بھاگے۔ اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے نکلے، اس جگہ کو ویسے ہی چھوڑا، جیسے کیسے کر کے اپنے گھر پہنچے۔ بہت زیادہ بری حالت تھی، 2-3 دن تو ہم لوگوں کا بخار ہی ٹھیک نہیں ہوا۔ کوئی وہاں پر نہ آیا نہ گیا، جیسے ہم اس جگہ کو چھوڑ کر آئے وہ جگہ ویسے ہی تھی۔ 2-3 دن کے بعد ہم لوگوں نے ایک عامل صاحب سے رجوع کیا، ان کو وہاں پر لے کر گئے تو جب عامل صاحب نے وہاں پر حالات دیکھے، ایک مرغی بھی نہیں بچی۔ جب عامل صاحب نے وہاں پر حالات دیکھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر چڑیل کا سایہ ہے، وہ چڑیل یہاں پر آپ کو کوئی بھی شیڈ بنانے نہیں دے گی۔ آپ یہاں پر دوبارہ سے اگر شیڈ بنائیں گے، دوبارہ سے یہاں پر آ کے آپ لوگ اپنی یہ مرغیاں وغیرہ رکھیں گے یا کوئی بھی لائف سٹاک رکھیں گے، وہ اس کو نقصان پہنچائے گی، اور یہاں پر جو ہوگا اس کو بھی نقصان پہنچائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ ہم لوگوں کو بہت زیادہ لاس ہوا، لیکن ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم لوگوں کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اس واچ مین کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پھر ہم لوگوں نے اس جگہ کو بدل دیا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی ہے جس کو میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ میں خود اس کا آئی وٹنس ہوں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سہیل آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر انور علی کی کا ناول بسیرا آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو ضرور وزٹ کریں، آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔